तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज पर बैठने की तैयारी कर रही है। अदलिया को शिकायत है एस्टेब्लिशमेंट से कि जी जजेस के मामलात में, अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है। दारुल हुकूमत में सियासी तौर पर खलबलीसी मची हुई है। पुरस्रार किस्म की समझे सियासी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। फिर महमूद खान अचकज़ई के लिए कहा जा रहा है कि जी उनको पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मैंडेट देना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी तौर पर खलबलीसी मची हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पहले ही बजट में इख्तलाफात सामने आए हैं। उसके बाद एक पुरस्रार किस्म की समझे सियासी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। गैर मुतवक्का भी कह सकते हैं इनको, गैर मुतवक्का मुलाकातें कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच गए। फिर मौलाना के पास मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पहुँच गए। मोहसिन नकवी साहब फिर पहुँच गए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास। तो फिर महमूद खान अचकज़ई के लिए कहा जा रहा है कि जी उनको पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मैंडेट देना चाह रही है। और ये कहानी खिचड़ी पक क्या रही है, इस पर बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग भी सवालात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पे भी पूछा है कि हो क्या रहा है भाई, ये मुलाकातें गैर मुतवक्का मुलाकातें, और पीपल्स पार्टी का इस तरह शदीद रिएक्शन, सख्त नाराज़गी, एहतजाज नून लीग के साथ। आखिर इसके पीछे कहानी क्या चल रही है, खिचड़ी क्या पक रही है? तो एक्चुअली जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, सियासी जमातें, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, ये स्टेक होल्डर्स है ना। तो ये तमाम, यानी फिर सियासी जमातों में पीटीआई है, यानी इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, ये सारे और बाकी जमातें, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज़ पर बैठने की तैयारी कर रही हैं। ये ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं, आमादा हो गए हैं कि हमें बैठना चाहिए, क्योंकि एक सियासी सफोकेशन का एक जो माहौल है, ये एक सफोकेशन में इस वक्त हम चल रहे हैं। मुल्क चल रहा है, तो मुल्क चल नहीं रहा बल्कि रुक गया है, समझे। मामलात चल नहीं रहे, न हुकूमत से न इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, ये पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है, ये मौजूदा निज़ाम जो मौजूदा सेटअप है हुकूमत का, ये इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया। फिर अदलिया को शिकायत है इस्टेब्लिशमेंट से कि जी जजेस के मामलात में, अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है। तो पीटीआई को शिकायत हैं, बाकी जमातों को शिकायत हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। फिर इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन को शिकायत है, पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को शिकायत है कि भाई अदलिया पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत कर रही होती है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही होती है। तो ये एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स, सारे एक दूसरे के किरदार से नाखुश हैं। ये अच्छी एक डेवलपमेंट है मेरी नज़र में कि अगर ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स तैयार हुए हैं ज़हनी तौर पर कि भाई बैठना चाहिए, अब बहुत हो गया, क्योंकि इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। खुदा न खास्ता नुकसान होगा मुल्क को अगर इस तरह चले। और एक तो बदएतमादी बड़ी है, एतमाद का फुकदान है इन तमाम सियासी जमातों के दरमियान भी, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान भी। हर स्टेक होल्डर अपने आप को सबका बड़ा समझ रहा है, सबसे ऊपर समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, माजरत के साथ तो इन्हें अदालत न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है जो होते हैं हमारे पहले भी गुजरे हैं, तो वो अपने इख्तियारात बहुत यानी लामहदूद समझ रहे होते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान अपने आप को ताकतवर समझ रहे होते हैं। फिर वजीर आज़म है तो वो समझ रहे होते हैं कि भाई आर्मी चीफ भी मेरे अंडर में है, DGIA साहब भी मेरे अंडर में है, फौज मेरे अंडर में है। जो आईनी एक तरीका है भी, ऐसा है भी, लेकिन वो वजीर आज़म जो होते हैं वो जाहिर है मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव तो होते हैं,
لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے اختیارات استعمال کرنے نہیں دیے جاتے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے, کبھی عدلیہ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے. وزیر اعظم اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں, پروموشن کرتے ہیں, سیکٹریز کے کہیں لگاتے ہیں, تو عدلیہ مسترد کر دیتی ہے. یہ ایسا ہوتا رہا ہے اس ملک میں کہ بھائی وزیر اعظم کا اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیا چیف جسٹس کو اختیار ہے کہ وہ عدلیہ کا استعمال کریں؟ کیا آرمی چیف کو اختیار ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو ہی اس ملک کا محب وطن بھی سمجھ رہا ہے, بااختیار بھی سمجھ رہا ہے. اور تو یہ معاملات گڑبڑ اس وجہ سے ہوئے ہیں. تو جب سارے مل بیٹھیں گے, سارے ایک ٹیبل پر میز پر بیٹھیں گے, مذاکرات کریں گے, کچھ معاملات کچھ ایس او پیز طے کریں گے کہ بھائی کوئی ایگریمنٹ, کوئی معاہدہ طے کریں گے کہ بھائی یہ ہم نے چیزیں کرنی ہیں, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ دعوت نہیں دیں گی, کبھی فوج کو دعوت دے دیتے ہیں, کبھی فوج کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں حکومتی لیول کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں آن بورڈ نہیں لیا جاتا, ان میں حصے دار نہیں سمجھا جاتا. تو سیاسی جماعتوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی فوج کا کام صرف بارڈر سیکیورٹی سنبھالنا ہے, لیکن شاید فوج ایسا نہیں سمجھ رہی کہ صرف بارڈر کی ڈیوٹی نہیں ہے, بھئی حکومتی فیصلوں میں بھی ہمیں آن بورڈ لیا جائے, یہ بھی ہمارا حق ہے. تو یہ معاملات, ایک تو بد اعتمادی ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان, دوسرا ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت, اور تیسرا سب سے پاورفل اپنے آپ کو سمجھنا. بیوروکریسی ہے تو ان سے تو آپ بات کریں تو پتہ چلے گا, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو کبھی کبھار سیکٹری جو ہوتے ہیں وہ اپنے وزراء کی نہیں مانتے. وزیر کوئی آرڈر کرتا ہے سیکٹری کو تو وہ نہیں کرتا. وزراء کو شکایات ہوتی ہیں کہ بھئی میں اپنے سیکٹری کو کہتا ہوں یہ بات, بھئی یہ کام کر دے تو وہ نہیں کرتا. پھر وہ وزیر اعظم کو شکایت کرنی پڑتی ہے, وزیر کو, وفاقی وزیر کو. تو بیوروکریسی بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوتی ہے, بااختیار مکمل اختیارات. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہم چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہر اسٹیک ہولڈر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اختیارات بہت ہیں اور پاکستان میں ہی چلا رہا ہوں, دوسرے جو ہیں یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ جب سوچ ہوگی ہر اسٹیک ہولڈر کی تو پھر معاملات نہیں بنیں گے, معاملات مزید بگڑیں گے. یہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, عوام بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, عوام بھی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ عوام ہے, تو اس کو بھی اس کا جو حق ہے وہ بھی ملنا چاہیے. تو اس میں عوامی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں بھی عوامی نمائندے ہی ہیں, تو عوام کو بھی اس طرح اس میں شامل کیا جائے اس ڈائلاگ میں, اس مذاکرات میں. تو میری اطلاع یہ ہے کہ سارے کے سارے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ بھائی اب بیٹھنا چاہیے, اب بس بہت ہو گیا, اور ملک اس طرح نہیں چلے گا. ملک کو اس طرح خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. پہلے بھی 71 میں ایک دفعہ ایک حصہ جو ہے ہم کاٹ چکے ہیں, جسم کا معذور کر چکے ہیں, تو پھر دوسرا حصہ کاٹیں گے تو بھائی کیا رہے گا. تو اس طرح یہ انتہائی ضروری ہے, وقت کا تقاضا ہے. ملک آگے نئے نئے تجربات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا, اور اس لڑائی کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا جو لڑائیاں چل رہی ہیں. تو اس لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا بیٹھنا انتہائی ضروری ہے, اور یہ اچھی یعنی ڈیولپمنٹ ہے جو نظر آ رہی ہے. اس کا آپ کو رزلٹ جو ملے گا وہ عید کے بعد ملے گا. یہ جو اگر یہ فی الحال معاملات انیشل جو معاملات ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں, جس کو آپ ٹی او آرز بھی کہہ سکتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی پہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور محسن نقوی صاحب تو ان کے لیے تو یہ بھی سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ نمائندگی آخر کس کی کر رہے ہوتے ہیں. وفاقی وزیر ہیں, وزیر داخلہ ہیں, وہ وزیر اعظم کے اگر نمائندے ہوتے تو وزیر اعظم تو خود چلے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس, تو پھر محسن نقوی صاحب کو جانے کی بھیجنے کی تو ضرورت نہیں رہی. لیکن پھر یہ لوگ کہا جاتا ہے, یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی زرداری صاحب کے قریبی آدمی ہیں,
تو زرداری صاحب کے بھی نمائندے ہو سکتے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب کے لیے جو زیادہ تر جو تاثر جو قائم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل مقتدر قوتوں کے آدمی ہیں، ان کے آشیرواد سے یہ میل ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر، ایک ٹیبل پر بٹھایا جا سکے اور مذاکرات کا، ڈائلاگ کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جا سکے، تاکہ ایک نیا میثاق ایک قائم کیا جا سکے، ایک معاہدہ نیا قائم ہونا چاہیے۔ جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا، وہ تو دو جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اور اس میں یہ دو چار چیزیں تھیں کہ بھائی آئندہ اسٹیبلشمنٹ کو کندھا اپنا استعمال کرنے نہیں دیں گے، دوسری جماعت کے خلاف پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو نون لیگ کندھا نہیں دے گی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا استعمال کرنے کے لیے، نون لیگ کی حکومت ہوگی تو پیپلز پارٹی اپنا کندھا پیش نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کی حکومت گرانے کے لیے۔ یہ اچھا، دوسرا یہ طے ہوا تھا کہ جی ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، گرفتاریاں، یہ جو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی، یہ بھی بند کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ اس پہ پیپلز پارٹی نے تو عمل درآمد تقریباً کر لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے 2008 سے 13 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ گیلانی صاحب نے آتے ہی، وزیر اعظم بنتے ہی، پارلیمنٹ میں پہلی تقریر میں تمام کے تمام سیاسی قیدی رہا کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور 5 سال میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نون لیگ نے آ کے پھر گرفتاریاں شروع کر دی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی۔ شرجیل میمن جیل میں، ڈاکٹر عاصم حسین جیل میں، حامد سعید کاظمی جیل میں، بہت سارے ایم این ایز، بہت سارے ایم پی ایز، بہت سارے سیکٹریز سندھ میں عذاب بنایا ہوا تھا نون لیگ کی حکومت نے چودھری نثار کے دور میں۔ تو یہ میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی نون لیگ نے کی۔ اب ایک میثاق بھی قائم ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک گارنٹیئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن گارنٹیئر بعد کا معاملہ ہے۔ پہلے یہ معاملات اگر طے کرتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں آپس میں، تمام اسٹیک ہولڈرز آپس میں، اور جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی، عمران خان بھی شامل ہوں گے، تو یہ تو بہت اچھا ہوگا اس ملک کے لیے، یہ بہت اچھی خبر ہوگی۔ لیکن سوال یہ بھی پھر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا عمران خان جو فیصلہ سازی کا اختیار جنہوں نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا عمران خان محمود خان اچکزئی کو جو اختیار دیں گے، مینڈیٹ دیں گے، اور جو محمود خان اچکزئی پھر معاملات طے کر کے آئیں گے، تو ان پر عمران خان عمل درآمد کریں گے یا ان کو مانیں گے بھی یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو عمران خان نے ڈیلیگیشن پارٹی کے بنائے ہیں جتنے بھی ڈائلاگ کے لیے، ان کی باتوں کو تو عمران خان مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ معاملات طے کر کے آتے تھے، شاہ محمود قریشی اور باقی لوگ عمران خان سے ملتے تھے تو وہ معاملہ بگڑ جاتا تھا۔ تو عمران خان کی سوچ اصل میں تخریب کار سوچ ہے۔ کرکٹ میں بھی اسی طرح، اور اس ملک میں بھی جس طرح افراتفری پھیلا رہے ہیں، تو اس طرح پارٹی کے اندر بھی افراتفری ہے۔ پارٹی میں بھی کتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، تو پارٹی میں بھی افراتفری پھیلائی ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی سکون نہ ہو، چین نہ ہو، افراتفری ہونی چاہیے ملک میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی، اور میری پارٹی میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی افراتفری پھیلائی ہوئی ہے خان صاحب نے۔ تو یہ ایسی سوچ ہے، تخریب کار سوچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچ بدلتی ہے اور کوئی اچھی پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے بڑی اچھی خبر کوئی نہیں ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔